جن فتنوں کی میں بات کر رہا ہوں ان فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے مرزا جیلمی۔ اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر اپنا کیمرہ چلا کر اور جناب اپنے بندوں کو سامنے بٹھا کر اس طرح بخاری شریف اٹھا کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اطہر میں گستاخی کی، صحابہ اکرام کی شان اطہر میں گستاخی کی۔ کہتا ہے کہ بابے اور نبی تو شے کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ اگر بابے کوئی شے نہیں تو بتائے یہ جو بخاری لوگوں کو سنا رہا ہے یہ بخاری اس کے باپ نے لکھی ہے؟ آپ مجھے بھی آپ پکڑے گا تب بابے تو شے کوئی نہیں پڑھنا نا جملہ ہے۔ ہاں باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس ملک خدا داد میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس ملک خدا داد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بے شمار فتنے ابھر آئے ہیں جو آخر الزمان نبی احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر باتیں کرنا شروع ہو گئے، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ دل بہت افسردہ ہے ان حالات کو دیکھ کر۔ ایسے فتنے روپرواہ ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر جس کی مثال نہیں ملتی۔ میں اگر نام گننے شروع کروں تو تعداد ختم ہو جائے گی گنتی کی، لیکن بندوں کی ختم نہیں ہوگی کہ کس حد تک لوگ گر چکے ہیں اور مسلمانوں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ جی ہاں، جن فتنوں کی میں بات کر رہا ہوں ان فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے مرزا جیلمی، جس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اطہر میں گستاخی کی، صحابہ اکرام کی شان اطہر میں گستاخی کی، اہل بیت و اطہار کی گستاخی کی اور اولیاء اعظام کی گستاخی کی، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو کہتا ہے کہ بابے اور نبی تو شے کوئی نہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج وہ اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر اپنا کیمرہ چلا کر اور جناب اپنے بندوں کو سامنے بٹھا کر اس طرح بخاری شریف اٹھا کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بابے تو شے کوئی نہیں۔ اگر بابے کوئی شے نہیں تو بتائے یہ جو بخاری لوگوں کو سنا رہا ہے یہ بخاری اس کے باپ نے لکھی ہے؟ یہ بخاری بھی تو کسی بابے نے لکھی ہے نا۔ آج جس بخاری اور جناب مسلم کو اٹھا کر اور جناب دیگر کتب کو اٹھا کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جناب میں نہ وابی نہ بابی نہ میں کچھ اور، میں تو صرف علمی کتابی کیڑا ہاں، مسلم نہیں کیڑا ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو کاٹ رہا ہے۔ یہ جو کتابیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، میرے محبوب کی جو سیرت مطہرہ ہم تک پہنچ رہی ہے، صحابہ اکرام کی جدوجہد ہم تک پہنچ رہی ہے، تو یہ کس نے پہنچائی ہے؟ یہ ہمارے اسلاف نے پہنچائی ہے، ہمارے بزرگوں نے پہنچائی ہے، یہ ان کی جدوجہد ہے کہ آج ہم جناب سانس لے رہے ہیں اپنے محبوب کی نقش قدم پر چلتے ہوئے، تو یہ ان بزرگوں کا فیض ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے جناب بابے تو شے کوئی نہیں، انبیاء تو شے کوئی نہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پرفتن دور کے اندر اتنے جو فتنے ابھر چکے ہیں، اس پرفتن دور کے اندر اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں آپ کہ اسلاف ہمارے نے کس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی ہے، صحابہ اکرام کی فرما برداری کی ہے، اہل بیت کی فرما برداری کی ہے۔ آپ نے فرما برداری ہمارے اسلاف سے سیکھنی ہے تو ہمارے اسلاف میں سب سے پہلے آپ دیکھیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھیں، داتا علی حجویری کی زندگی کو دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی کو دیکھیں، پیر سید میر علی شاہ کی زندگی کو دیکھیں، پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کی زندگی کو دیکھیں، پیر سید جماعت علی شاہ محدث لاسانی کی زندگی کو دیکھیں، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھیں۔ آج دور حاضرہ کی مثال دوں گا، اگر ہمارے اسلاف دیکھنے ہیں، اگر ہمارے بابے دیکھنے ہیں تو امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں کہ کس طرح معذوری کی حالت میں میرے اور آپ کے کریم آقا کی ختم نبوت اور ناموس پر پہرا دیا۔ آج ان فتنوں کا
मुंह बंद करने के लिए इदारों से इल्तमास करेंगे कि इदारे फ़ौरन इनके खिलाफ एक्शन लें, जो आने वाले गयूर नौजवानों को दीन और दीन इस्लाम की बुलंदियों से खींच कर ज़मीन की तरफ ले जा रहे हैं। खुदारा इसको, ये जो मिर्ज़ा जेलमी है, इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। और मैं आपको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, जो नौजवान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि आओ उस इस्लाम के साथ चलो जो इस्लाम आका अलैहिस्सलाम का है, जो इस्लाम सहाबा इकराम का है, जो इस्लाम जनाब वाला अहले बैत व तहार का है, और जो इस्लाम हमारे सलाफ ने हम तक पहुँचाया है, औलिया आज़ाम ने हम तक पहुँचाया है। भाई अगर हम कहें कि हमारे असलाफ माज़अल्लाह कुछ नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता चलता नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, ज़कात कैसे देनी है, हज कैसे करना है? ये सारी बातें हमारे असलाफ ने हम तक पहुँचाई हैं। और आज जनाब वो कह रहा है, हमारे असलाफ के बारे में कह रहा है जी बाबे तिशाई कोई नहीं। ओ भाई होश के नाखून लो। मज़ा तो तब है अपने कमरे में बैठकर, अपने कैमरे पर बैठकर, अपने लोगों में बैठकर बातें करते हो। कभी मैदान में निकल के बात करो ना भाई, मैदान में उतरो, फिर तुम्हें मोहम्मद अरबी के शेर बताएंगे कि जनाबे वाला इस्लाम को कैसे फैलाना है, और इस्लाम को जो चूहे नोच नोच कर खा रहे हैं उनके गले पर छुरी किस तरह चलानी है। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक़्त दूर नहीं है कि जब इस तरह के फितनों का गला जो है वो इंशाअल्लाह कुचल दिया जाएगा। एक लम्हे की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। और कदर नबीदा एक ही जानन एते दुनियादार कमीने, मिर्ज़ा जनमी जैसे कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने, वो एक कदर नबीदा जानन वाले सौंगे विच मदीने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।